ایک خوبصورت بنگلے کے درو دیوار میں چمک دمک، خوشبو اور غرور بسا ہوا تھا۔ وہاں رہتی تھی ریحانہ بیگم، ایک امیر ماں جس کی اکلوتی بیٹی انوشا۔ دونوں ماں بیٹی کے پاس سب کچھ تھا، دولت، عزت، شان و شوکت، مگر ان کے دل میں نرمی نام کی چیز نہیں تھی۔ اسی بنگلے میں کام کرتی تھی ایک غریب عورت شمیم۔ شمیم ایک محنتی نوکرانی تھی جو اپنی ننھی سی بیٹی رابعہ کے ساتھ بنگلے میں رہتی تھی۔ رابعہ ابھی صرف 9 سال کی تھی، مگر اپنی ماں کی مدد کرتی، کبھی جھاڑو پکڑ لیتی، کبھی برتن دھو دیتی۔ شمیم اکثر پیار سے کہتی، بیٹی بس تھوڑا صبر کر، ایک دن اللہ ہم پر بھی کرم کرے گا۔ مگر قسمت شاید ابھی ان پر مہربان نہیں تھی۔ امیری کی بیٹی کا ظلم۔ انوشا امیر ماں کی بیٹی ہمیشہ رابعہ کو حقیر سمجھتی۔ جب کبھی رابعہ صحن میں کھیلنے کی کوشش کرتی، انوشا جگ سے پانی اٹھا کر اس پر پھینک دیتی، کبھی اس کے کپڑے پھاڑ دیتی، کبھی اس کے کھلونوں کو توڑ دیتی، اور کہکیا لگا کر کہتی، یہ بنگلہ تمہارے جیسے غریبوں کے لیے نہیں، جاؤ اپنی جگہ پر۔ رابعہ چپ چاپ آنسو پونچھ لیتی اور ماں کے پاس جا کر سر رکھ دیتی۔ شمیم بس اتنا کہتی، بیٹا ہم ان جیسے نہیں ہیں، دعا کرو اللہ ان کے دل نرم کرے۔ بیماری کا آغاز۔ وقت گزرتا گیا۔ ریحانہ بیگم کو کچھ دنوں سے کھانسی رہنے لگی تھی، مگر وہ کہتی یہ بس موسم کی بات ہے۔ پھر ایک دن جب وہ کھانسی تو رومال پر خون کے دھبے نظر آئے۔ شمیم نے ڈر کر کہا، بیگم صاحبہ آپ ڈاکٹر کو دکھا لیں، مگر ریحانہ ہنس کر بولی، تم نوکر لوگ ہر بات کا ڈرامہ بناتے ہو، میں ٹھیک ہوں۔ مگر وہ ٹھیک نہیں تھیں۔ تقدیر کا موڑ۔ اگلی صبح جب شمیم ناشتہ لے کر گئی تو ریحانہ بیگم کرسی پر بیٹھی تھیں، ہاتھ میں دوا کی شیشی، مگر آنکھیں بند اور جسم ساکت۔ شمیم کی چیخ نکل گئی، بیگم صاحبہ، بیگم صاحبہ! انوشا دوڑ کر آئی، ماں کو ہلاتی رہی مگر وہ نہ جاگی۔ شمیم نے فوراً ایمبولنس کو فون کیا اور خود بیگم کے ہاتھ پکڑ کر رونے لگی۔ ایمبولنس آئی، سب اسپتال پہنچے۔ ڈاکٹر نے باہر آ کر کہا، انہیں کینسر ہے، آخری سٹیج پر۔ انوشا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ وہی لڑکی تھی جو کل تک غرور سے آسمان چھوتی تھی، آج زمین پر بیٹھی پچھتاوے میں ڈوبی تھی۔ دل کی تبدیلی۔ ریحانہ بیگم اسپتال میں کئی دن زیر علاج رہیں۔ اسی دوران شمیم اور رابعہ روز اسپتال جاتی رہیں۔ رابعہ اکثر انوشا کے لیے پانی لاتی، اور جب ریحانہ بیگم درد سے کراتے تو وہ چھوٹی بچی ان کے پاس جا کر کہتی، آنٹی آپ ٹھیک ہو جائیں گی، میں دعا کرتی ہوں۔ ریحانہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے رابعہ کا ننھا سا ہاتھ پکڑ کر کہا، میں نے تم جیسے فرشتوں کو ہمیشہ نیچا سمجھا، مگر تم تو سب سے اونچی روح رکھتی ہو۔ روزہ نیا سورج۔ وقت گزرا، علاج سے کچھ بہتری آئی۔ ریحانہ بیگم گھر لوٹ آئیں۔ اب ان کے چہرے پر غرور نہیں، شکر تھا۔ انہوں نے شمیم سے کہا، شمیم تم صرف نوکر نہیں ہو، میری بہن ہو، اور تمہاری بیٹی رابعہ میری بیٹی جیسی۔ انوشا خاموشی سے رابعہ کے پاس آئی اور روتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دو، میں بہت بری تھی۔ رابعہ مسکرا کر بولی، امی کہتی ہیں معافی مانگنے والا سب سے بڑا ہوتا ہے۔ انوشا نے اسے گلے لگا لیا، اور وہ دن بنگلے میں پہلی بار سکون، محبت اور دعاؤں کا دن بن گیا۔ تلہو۔ کہانی کا پیغام: غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور نرمی انسانیت کو زندہ رکھتی ہے۔ زندگی دولت سے نہیں، دل سے بڑی ہوتی ہے۔ ریحانہ بیگم کے علاج کے باوجود ان کی حالت دن بدن بگڑتی گئی۔ ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا کہ اب وہ زیادہ دن کی مہمان نہیں۔ انوشا، جو کبھی اپنی ماں کی آنکھوں کی لاڈلی تھی، اب اسپتال کے کونے میں بیٹھی دن رات رویا کرتی تھی۔ ریحانہ بیگم کے آخری لمحے قریب آئے۔ انہوں نے کمزور آواز میں اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور آہستہ سے کہا، بیٹی غرور چھوڑ دے، دولت انسان کو بڑا نہیں بناتی، دل بناتا ہے۔ شمیم اور رابعہ جیسے لوگ ہم سے زیادہ پاک ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ یہ الفاظ کہہ کر ریحانہ بیگم کی سانس رک گئی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، مشین کی بیپ تھم گئی اور انوشا کی زندگی بدل گئی۔ کچھ دن بعد ریحانہ بیگم کا جنازہ اٹھا۔ شمیم اور رابعہ سب سے آگے تھیں۔ انوشا پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔
اس کے ہاتھوں سے سونے کی چوڑیاں خود اتر گئیں، جیسے وہ خود دولت سے آزاد ہو رہی ہو۔ جنازے کے بعد وہ سیدھی شمیم جی گھر گئی۔ چھوٹا سا کچا مکان مگر سکون بھرا۔ اس نے شمیم کے قدموں میں بیٹھ کر روتے ہوئے کہا، آنٹی، مجھے اپنے گھر میں رہنے دو۔ میں نے سب کچھ کھو دیا ہے، مگر شاید یہاں میں خود کو پا لوں گی۔ شمیم کے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے اسے گلے لگا لیا اور کہا، بیٹی، دروازہ انسانوں کے لیے بند نہیں ہوتے۔ آؤ، ہمارا گھر تمہارا گھر ہے۔ رابعہ مسکرا کر بولی، اب ہم بہنیں ہیں نا، ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ انوشا نے ہاں میں سر ہلایا اور اس دن کے بعد اس نے کبھی بنگلے کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس نے دولت چھوڑ دی مگر سکون پا لیا۔ گلاب کا پھول۔ کہانی کا آخری پیغام: انسان کی اصل امیری اس کے دل میں ہوتی ہے، نہ کہ اس کے گھر میں۔ دولت مٹ جاتی ہے مگر نیکی ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔